پہاڑوں کی سفید چوٹیوں کے بیچ ایک گاؤں تھا، نور آباد۔ برف سے ڈھکے اس گاؤں کی فضاؤں میں سکون تو تھا، مگر ہر گھر کے اندر اپنی اپنی ادھوری کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ انہی گھروں میں ایک تھا کامران کا گھر۔ اونچا قد، مضبوط بازو، گہری آواز، ایک نظر میں آدمی کو پہاڑ جیسا لگے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی باپ بننے کی، مگر برسوں کی شادی کے بعد بھی اس کی بیوی نایاب اسے اولاد نہ دے سکی۔ نایاب نرم دل، مہربان اور خاموش بھی، وہ شوہر کو خوش رکھنے کی ہر کوشش کرتی، مسکراتی، کھانا بناتی، اس کی دنیا کو روشن رکھنے کی چاہ میں لگی رہتی۔ لیکن کامران کی آنکھوں میں بڑھتا ہوا خلا اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ آخر ایک دن جب دل برداشت نہ کر سکا، وہ نایاب کو پہاڑوں کی وادیوں میں لے گیا۔ نایاب سمجھی شاید شوہر کا دل نرم پڑ گیا ہے، مگر وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے کڑوا موڑ تھا۔ کامران نے کہا، یہ ہمارا آخری سفر ہے، تم بوجھ ہو میرے لیے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تمہارے بغیر۔ یہ الفاظ نایاب کی روح پر بجلی بن کر گری۔ وہ برفیلے پہاڑوں میں اکیلی رہ گئی۔ ہواؤں نے اس کی آنکھیں چومی اور وہ بے ہوش ہو کر ایک چٹان کے سائے تلے گر گئی۔ لیکن قسمت کی کہانی ادھوری نہ تھی۔ ایک بوڑھا چرواہا یعقوب اور اس کی بیوی حلیمہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے نایاب کو سنبھالا، سہارا دیا اور کہا، بیٹی، پہاڑ کمزوروں کے لیے نہیں ہے، مگر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ انجام نہیں، یہ آغاز ہے۔ وہ واقعی وہ آغاز تھا۔ نایاب نے بکریاں چرانا شروع کی، کھیتوں میں ہاتھ سے کام کیا، محنت سے اپنا ٹوٹا ہوا وجود جوڑا۔ اس کے ہاتھ نرم سے سخت ہو گئے تھے، مگر آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ سالوں بعد وہی نایاب جو کبھی بے بس تھی، آج گاؤں کی سب سے کامیاب عورت بن گئی۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے، اس کے ہنر کی تعریف کرتی اور دوسروں کے لیے امید کا چراغ بن گئی تھی۔ ادھر کامران اس سے دوسری شادی کی، مہوش نامی ایک عورت کے ساتھ جو خوبصورت تھی، مگر دل میں صرف لالچ تھا، زیور، کپڑے، آسائش۔ وہ کبھی مطمئن نہ ہوئی۔ کامران نے دن رات مزدوری کی، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی، گاؤں کے دروازوں پر مزدوری کی، مگر جتنا وہ دیتا اتنا ہی مہوش کا لالچ بڑھتا جاتا۔ آخر جب کچھ نہ بچا تو مہوش اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کامران کی زندگی خالی، ویران اور خاک آلود تھی۔ وہ دن رات یہ سوچتا کہ یہ میں نے نایاب کے ساتھ جو ظلم کیا، یہ اسی کی سزا ہے۔ کاش میں اس دن پہاڑ پر اسے چھوڑ کر نہ آتا۔ اس کا دل خود کو کوستا رہتا۔ وہ جان گیا کہ یہ سزا ہے اس ظلم کی جو اس نے ایک معصوم دل پر ڈھایا تھا۔ ادھر نایاب اب کہتی، جس دن میں نے سوچا تھا سب ختم ہو گیا، دراصل اسی دن میری زندگی کی نئی شروعات تھی۔ یہ برفیلے پہاڑوں کے بیچ میں نایاب کی آنکھوں میں اب روشنی تھی، امن تھا، وہ قوت تھی جو صرف زخموں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن کامران کام کی تلاش میں اس کے گاؤں کے قریب سے گزرا اور ان کے دروازے پر کام کے لیے آواز دی۔ نایاب کو اپنے سامنے پا کر وہ دھنگ رہ گیا، لیکن نایاب نے اس کو دیکھ کر آنکھیں موڑ لیں اور کہا، اب میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفرت ہے نہ محبت ہے۔ کامران اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اب کامران اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے نایاب کو دیکھ کر اپنے اندر کی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ اختتام نہیں بلکہ اکثر ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ نایاب نے پہاڑوں کی چوٹی کی طرح دیکھا، جہاں کچھ اس نے سب کچھ کھویا تھا، آج وہیں اس نے سب کچھ پایا تھا۔ برف کی سرد ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کے دل میں اب گرمی تھی، محبت کی نہیں بلکہ اپنی طاقت کی۔ وہ جانتی تھی انسان کو مکمل کرنے والا کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود وہی ہے۔ اسی لمحے اس نے دھیرے سے کہا، میں اکیلی نہیں، میں پوری ہوں۔ اس کی مسکراہٹ پہاڑوں پر بکھرنے لگی اور یوں نور آباد کی فضاؤں میں ایک نئی کہانی لکھی گئی، ایک عورت کی کہانی جو ٹوٹ کر بھی جیتتی تھی اور جیت کر سب کو سکھا گئی۔